اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم براءۃ من اللہ، بیزاری ہے اللہ کی طرف سے، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین ان سے کہ عاہدتم من المشرکین کہ جن مشرکوں سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ محترم احباب، سورۃ التوبہ مدنی دور میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے۔ تلاوت کی ترتیب میں اس کا نمبر 9واں ہے، نزول کی ترتیب میں اس کو عام طور پر 113ویں نمبر پر قرار دیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کی کل 114 صورتیں ہیں، تو اس کا نازل ہونے کا دور 113ویں نمبر پر سمجھا جاتا ہے۔ گویا کہ اس کے بعد صرف ایک سورہ مبارکہ مزید نازل ہوئی، جو کہ سورۃ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ سورۃ التوبہ اس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی۔ میں نے تلاوت کے آغاز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھی ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ تلاوت کرتے ہوئے سورۃ الانفال کو مکمل کرتا ہے اور پھر ساتھ ہی سورۃ التوبہ پڑھنا شروع کرتا ہے، تو اس کے لیے تو یہ متفقہ طور پر مسئلہ ہے کہ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی، تھوڑا سا سانس کا وقفہ ضرور کرنا ہے سورۃ الانفال کے مکمل ہونے پر، اور تھوڑا سا وقفہ کر کے تو ساتھ سورۃ التوبہ شروع کر دینی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی۔ لیکن اگر ایک بندہ قرآن حکیم کی تلاوت کا آغاز کر رہا ہے کسی وقت، جیسا کہ ابھی میں نے تلاوت کا آغاز کیا، تو کیا پھر بھی بسم اللہ نہیں پڑھنی؟ تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ سورۃ التوبہ کی ابتدا کی نیت سے تو پھر بھی نہیں پڑھنی، لیکن کوئی بھی نیک کام کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے، تو تلاوت کی ابتدا کی نیت سے بسم اللہ پڑھنا، اس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ تلاوت کی ابتدا کی نیت سے بھی یہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھنی،
یہاں سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو بھی بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور براءۃ من اللہ ورسولہ شروع کر دیں، بسم اللہ نہیں پڑھنی، تلاوت کی کے آغاز کی نیت سے بھی۔ لیکن میری رائے، جیسا کہ بعض دیگر علماء کی رائے بھی یہ ہے کہ سورۃ التوبہ کی نیت سے تو بسم اللہ نہیں پڑھنی کہ میں سورہ توبہ شروع کر رہا ہوں، لیکن مطلقاً قرات کی نیت سے کہ قرات کا آغاز کرنے لگا ہوں، تو جس طرح ایک بندہ کسی سورت کے درمیان سے اگر قرات کا آغاز کرے تو وہاں پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تو نہیں ہوتی، لیکن مسنون ہے کہ بسم اللہ پڑھی جائے، تو قرات کے آغاز میں قرات کی نیت سے جو ہے وہ بسم اللہ پڑھنا میرے نزدیک یہ اولا ہے، اگرچہ کئی علماء کے نزدیک قرات کی نیت سے بھی نہیں پڑھنی۔ سوال یہ ہے کہ یہاں پر بسم اللہ کیوں نہیں لکھی جاتی اور پڑھی بھی نہیں جاتی؟ اگر سورہ انفال کی تلاوت مکمل کر کے ساتھ ہی اس کی تلاوت شروع کی جائے تو کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ تو اس حوالے سے مختلف چیزیں مختلف مفسرین نے ذکر کی ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے یہ سوال کیا گیا کہ سورۃ التوبہ سے پہلے آپ نے قرآن حکیم کے جو مصحف تیار کروا کے مختلف شہروں میں بھیجے ہیں، تو آپ نے سورۃ التوبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ قرآن حکیم کی کوئی بھی سورہ مبارکہ جب نازل ہوتی، کوئی بھی آیات جب نازل ہوتی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتلا دیا کرتے تھے کہ یہ آیات جو ہیں یہ فلاں سورت کا حصہ ہے، ان کو فلاں سورت کے فلاں مقام پہ رکھنا ہے۔ لیکن جس وقت سورہ برات نازل ہوئی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق نہیں بتلایا تھا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو پھر قرآن حکیم جمع کرتے ہوئے مضامین کا ہم نے خیال کیا کہ سورہ توبہ کے مضامین سورۃ الانفال سے بڑے زیادہ ملتے جلتے ہیں، تو ہم نے سورۃ الانفال کے بعد اس سورت کو رکھا۔ لیکن اب چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح فرما کے نہیں گئے تھے، تو اب ہمیں یہ یقینی علم نہیں تھا کہ یہ سورہ انفال کا ہی حصہ ہے یا یہ الگ صورت ہے، تو اس لیے پھر ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی، کیونکہ مضامین کے لحاظ سے یہ سورہ انفال کا حصہ ہی معلوم ہو رہی تھی، لیکن نزول کے زمانہ کے لحاظ سے بڑا فرق ہے۔ سورہ انفال جو ہے وہ سن 2 ہجری میں نازل ہوئی ہے، غزوہ بدر کے بعد، اور سورۃ التوبہ جو ہے یہ سن 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے، درمیان میں 7 سال کا فرق ہے۔ کچھ غزوہ تبوک سے پہلے نازل ہوئی ہے، کچھ بعد میں نازل ہوئی ہے، تو یہاں پر کافی زیادہ درمیان میں فاصلہ ہے، تو اس فاصلے سے یوں لگتا ہے کہ یہ الگ صورت ہے،
لیکن مضامین کی مشابہت اتنی زیادہ ہے کہ لگتا ہے کہ سورۃ الانفال کا ہی بقیہ حصہ ہے، تو اس لیے ہم نے یہاں پر نشان تو رکھ دیا لیکن بسم اللہ نہیں لکھی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے صاحبزادے محمد بن علی، جن کو عام طور پر لوگ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں، تو محمد بن علی نے سوال کیا کہ سورۃ التوبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں لکھی جاتی، کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مذاق کے انداز میں جو ہے وہ جواب دیا کہ بھائی بسم اللہ جو ہے وہ تو سلامتی کی نشانی ہے، سلامتی کی علامت ہے، اور یہ جو ساری سورہ مبارکہ ہے اس میں تو سارا ذکر ہی تلوار کے ساتھ جنگ کا، جہاد کا ہے، تو اس لیے اس کے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ بعض مفسرین نے یہ بات کہی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے درمیان اس بات پہ اختلاف تھا کہ یہ سورہ انفال کا حصہ ہے یا الگ صورت ہے، تو اس لیے اس سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو فرمان میں نے پہلے ذکر کیا ہے اس میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ ایک بات بڑی اہم وہ یہ بھی کہی جاتی ہے کہ جب جب کوئی نئی صورت شروع ہوتی تھی نا تو جبریل امین بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ساتھ پڑھتے تھے، گویا کہ بسم اللہ ہر صورت کے ساتھ باقاعدہ نازل ہوتی تھی۔ لیکن یہ آیات جو سورہ توبہ والی آیات ہیں جب یہ نازل ہوئی ہیں تو ان کے ساتھ جبریل نے بسم اللہ نہیں پڑھی، ان کے ساتھ بسم اللہ گویا کہ نازل نہیں ہوئی، تو چونکہ ان کے ساتھ بسم اللہ نازل نہیں ہوئی تو اس لیے نہیں لکھی گئی۔ بعض مفسرین نے ایک اور بات بھی کہی کہ عرب لوگوں کا ایک دستور تھا کہ اگر کسی معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان کرنا ہے یا اعلان جنگ کرنا ہے اور اس کے لیے کوئی خط وغیرہ، اس کے لیے کوئی تحریر وغیرہ وہ بھیجنی ہے تو اس سے پہلے وہ بسم اللہ نہیں لکھتے تھے۔ تو چونکہ اس سورہ مبارکہ میں بھی مشرکین سے اعلان جنگ ہے اور معاہدہ ختم کرنے کی بات ہے تو اس لیے اس سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ تو بہرحال یہ مختلف آراء ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ساری آراء کو بھی جمع کر لیا جائے کہ یہ ساری چیزیں ہی ہوں۔ سورہ توبہ جو ہے اس کا جو پہلا حصہ ہے، ابتدائی حصہ، نزول کے لحاظ سے یہ بعد میں ہے۔ یہ سن 9 ہجری کے حج کے موقع پر اعلان ہوا ہے اور اس سے پہلے یہ نازل ہوا ہے شوال کے مہینے میں یا ذیقعد کے مہینے میں، جو سورہ توبہ کا پہلا حصہ ہے، ابتدائی حصہ ہے۔ تو یہ 9 ہجری کے شوال یا ذیقعد کے مہینے میں نازل ہوا ہے، جبکہ سورۃ التوبہ کا بعد والا جو حصہ ہے تو وہ اس سے پہلے نازل ہو چکا تھا۔ نزول کے لحاظ سے بعد والا حصہ پہلے ہے۔ غزوہ تبوک جو ہے وہ اس حج سے پہلے ہوا ہے، وہ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینہ میں گئے ہیں 9 ہجری میں ہی، تو غزوہ تبوک کا تذکرہ آتا ہے بعد میں، تو وہ ہوا پہلے ہے۔
تو غزوہ تبوک سے پہلے بھی کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں، وہ بھی بعد میں اس صورت میں بعد میں ہیں، اور غزوہ تبوک کے بعد بھی کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں، وہ بھی اس صورت میں بعد والے حصے میں ہیں، حالانکہ ان کا زمانہ جو ہے وہ پہلے کا ہے نزول کا۔ لیکن پھر شوال کے مہینے میں، رجب کے مہینے میں نے کہا نا کہ گئے ہیں، تو رجب کے بعد جو ہے شعبان اور پھر رمضان اور پھر شوال آتا ہے اور پھر ذیقعد، تو ابتدائی حصہ جو ہے شوال یا ذیقعد میں نازل ہوا ہے، آخری حصہ جو ہے وہ رجب کے اندر یا شعبان کے اندر نازل ہوا ہے، تو وہ پہلے نازل ہوا ہے اور یہ والا حصہ شروع والا جو ہے یہ بعد میں نازل ہوا ہے۔ سورت کا گزشتہ سورت کے ساتھ ربط کیا ہے؟ تو گزشتہ سورت کے اندر بھی قتال کا حکم ہے اور اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی قتال کا حکم ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتلایا کہ مضامین دونوں کے بڑے ملتے جلتے ہیں، تبھی تو یہ اختلاف ہو گیا کہ کیا یہ الگ صورت ہے بھی یا نہیں۔ تو بعض کی رائے یہ ہو گئی کہ یہ سورہ انفال کا ہی حصہ ہے، یہ الگ صورت ہے ہی کوئی نہیں۔ تو مضامین کی بڑی مطابقت ہے، سورہ انفال کے اندر بھی قتال کا حکم ہے اور سورہ توبہ کے اندر بھی قتال کا حکم ہے۔ البتہ سورہ انفال میں کسی حد تک اجمالاً ہے اور سورہ توبہ میں زیادہ تفصیلاً ہے، تو یہ ربط ہو گیا۔ سورت کا خلاصہ کہ سورت کے اندر جو اصل مقصود ہے وہ تو قتال کا حکم ہے اور وہ سورت کے اندر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ سورت کی ابتدا میں مختلف عرب کی جو طبقات تھے یا مختلف قبائل تھے، ان کے حوالہ سے کچھ ہدایات دی گئی ہیں سورت کی ابتدا میں۔ کچھ لوگ وہ تھے کہ جن کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا مسلمانوں نے امن کا، صلح کا، جنگ نہ کرنے کا، اور ان قبائل نے اس معاہدے کی خلاف ورزی بھی نہیں کی تھی، تو ان کے متعلق حکم نازل ہوا سورت کی ابتدا میں کہ چونکہ وہ بھی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر رہے تو ان کے معاہدے کی مدت جو ہے وہ پوری ہونے دی جائے، جتنی مدت جو ہے وہ طے ہوئی ہے، اور اس دوران کوئی جنگ وغیرہ ان سے نہ چھیڑی جائے۔ دوسرے وہ کہ جن کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا ہی نہیں۔ تیسرے وہ کہ جن کے ساتھ معاہدہ تو ہوا لیکن کوئی اس کے لیے مدت متعین نہیں ہوئی۔ اور چوتھے وہ کہ ان کے ساتھ معاہدہ ہوا لیکن انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کر دی۔ تو ان تینوں کے متعلق جو ہے یہ حکم ہوا کہ 4 مہینے کی ان کے لیے مہلت ہے، 4 مہینے تک جو ہے تو یہ ایمان کی طرف آ جائیں، اطاعت قبول کر لیں، نہیں تو ان کے ساتھ جنگ ہوگی۔ تو شروع میں یہ مختلف قبائل کے حوالہ سے یہ ہدایت دی گئی ہے۔ اس کے بعد نقض عہد کی، یعنی وعدہ توڑنے کی، معاہدہ توڑنے کی 2 علتیں بیان ہوئی ہیں۔ پھر مشرکین سے قتال کی 4 علتیں آئی ہیں، اور یہود و نصارہ سے قتال کی بھی 4 علتیں آئی ہیں۔ لیکن ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ مشرکین سے قتال کی 3 علتیں پہلے آئی ہیں، اس کے بعد پھر یہود و نصارہ سے قتال کی 4 علتیں آئی ہیں، اور پھر ان کے بعد جو ہے
مشرکین سے قتال کی چوتھی علت آخر پہ آئی ہے۔ اس کے بعد قتال کی ترغیب ہے، پھر سورت کے اندر غزوہ تبوک کا ذکر ہے، اور غزوہ تبوک کے اندر جو منافق لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کی مختلف اصناف، ان کے لیے کچھ زجرات ہیں، اور منافقین کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا اور مشرکین کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کرنی، یہ احکام آئے ہیں۔ پھر مسجد زرار ایک بنائی تھی منافقین نے، اس کے متعلق ہدایات کہ اس کے اندر نہیں جانا۔ سورت کے آخر میں قتال، تعلم اور اتباع رسول کی ترغیب دی گئی ہے۔ سورت کے دو نام معروف ہیں، ایک ہے سورت التوبہ اور دوسرا ہے سورت البراۃ۔ براۃ من اللہ و رسولہ، پہلا لفظ جو ہے وہ براۃ ہی ہے۔ سورت البراۃ جو ہے وہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں مشرکین سے بیزاری اور برات کا اظہار کیا گیا ہے، اور سورت التوبہ جو ہے وہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ غزوہ تبوک میں زیادہ تر تو منافق پیچھے رہے تھے، لیکن چند مخلص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو وہ بھی پیچھے رہ گئے تھے، اور پھر انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کی تھی، اس کا تذکرہ ہے اس صورت میں، تو اس لیے اس کو سورت التوبہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ صورت کا کچھ نہ کچھ تعارف جو ہے اور ربط اور خلاصہ وہ میں نے ذکر کر دیا۔ انشاءاللہ سورت کی پہلی آیت مبارکہ سے تفسیر جو ہے وہ آئندہ درس سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔